अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दो दिन की ब्रेक के बाद मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज के सच के साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं दो इश्यूज़ के हवाले से बात करूँगा। जब मैंने यहाँ से छोड़ा था पाकिस्तान से, बात आखिरी आपको अच्छी खबर ही सुनाई थी। आज भी अच्छी खबर ही है और अच्छी खबर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से है, डॉलर के हवाले से है। उस बारे में मैं आपको बताऊँगा कि अब वो डॉलर का सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो थी आज की 260वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। उसमें क्या मैसेज दिया गया, क्या किसके लिए मैसेज है, यानी कि ज़ाहिर है कुछ तो उन्हें प्रेस रिलीज जारी की है, लेकिन उसमें जो मैसेजेस हैं उनको डिसाइफर करना भी होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे डिसाइफर किया गया और क्या उसका असर है। तीसरी बात हम ये भी करेंगे कि जो डॉलर की कीमत मुसलसल कम हुई है और पेट्रोल की कीमत भी कम हुई है 40 रुपये, जो कि बहुत अच्छी खबर है, तो उसके बावजूद किराए क्यों नहीं कम हो रहे, जो अशियाए ख़ोर व नोश हैं उनकी कीमतें क्यों नहीं कम हो रही, उस हवाले से क्या कहते हैं मुतल्लिका हुकाम, ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और बड़ी इंपॉर्टेंट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। उसमें सबसे पहला मैसेज तो यही देना मकसूद था कि जो ज़ाहिर क्रिटिसिज्म हो रहा था और जो बात हो रही थी फ़लस्तीन के हवाले से कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत स्ट्रांगली नहीं सामने आ रहा, तो उसमें बड़ा स्ट्रांगली मैसेज दिया गया है कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान उनकी सफारती सियासी हमायत जारी रखेगा और मुसलमान इलाकों पर कब्ज़े के मजम्मत करता है, पाकिस्तान और मुसलमान भाइयों से मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती करता है। तो ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है फ़लस्तीनी अवाम के नाम पाकिस्तान आर्मी ने कोर कमांडर्स लेवल पे दिया है कि हम मुकम्मल तौर पर जो है फ़लस्तीन के मसले के पायदार हल, उनकी सरज़मीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। तो ये ज़ाहिर है आपको पता है सऊदी अरब ने भी हिमायत की है, लेकिन इसके मैं जो पैगाम की बात कर रहा था वो ये नहीं है। ये तो एक पैगाम है ऑन द फेस ऑफ इट और यही हेडलाइन भी है और ये सब ने चलाई भी है, मगर जो उस कॉन्फ्रेंस में दूसरी बात की गई है वो बहुत अहमियत का हामिल है, जिसका हम सबसे ताल्लुक़ है, और वो है कि माशी बहाली के हवाले से गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। उस हवाले से एक बार फिर ये कहा गया है कि ये जारी रहेगा और माशी बहाली का अमल जारी रहेगा। उस हवाले से ज़ाहिर है आपको पता है कि पहली दफ़ा फ़ौज ने अपना हाउस इन ऑर्डर करने की भी बात की है, कहा है कि हम कोर्ट मार्शल भी करेंगे अगर कोई फ़ौजी एहलकार स्मगलिंग में मुलव्वस होंगे। अफ़गानिस्तान के रास्ते पर जो स्मगलिंग हो रही थी बॉर्डर्स पे, उसको ख़त्म किया गया है। इतना ख़त्म किया गया है कि हालात बेहतरी की तरफ आए हैं। उसके अलावा सोने की हवाले से जो स्मगलिंग और सोने के हवाले से गैर कानूनी तजारत, उसको रोका गया। डॉलर की तो बिल्कुल, डॉलर की गैर कानूनी स्मगलिंग के हवाले से तो इतना ज़बरदस्त क्रैकडाउन हुआ है कि देखें आप, बज़ाहिर कोई गैर मुल्की इमदाद भी नहीं है, डॉलर का रेट है कि गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। गुज़श्ता एक माह के करीब के अरसे में तकरीबन 50 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर गिर चुका है, 50 से भी ज़्यादा रुपये गिर चुका है। और मैंने आपको यहीं पर आज से कोई 2 हफ्ते से भी ज़्यादा, 3 हफ्ते कबल बताया था कि डॉलर की कीमत नवंबर में क्या होगी। तो आज मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, ज़ाहिर है, और जो मैंने आपको कहा था उसके हवाले से वो पेशरफ्त जारी है और लगातार पेशरफ्त हो ही रही है जो डॉलर की कीमत में कमी के हवाले से मुसलसल। और आज एक अच्छी खबर ये आई है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है KSE 100 इंडेक्स जो है वो 50,000 की नफसियाती हद को अबूर कर गया, और ये ऐसा 6 साल बाद हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ 17-18 सालों में, लेकिन यह है कि 6 साल बाद ऐसा हुआ है और 50,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। ट्रेडिंग बहुत अच्छी हुई है। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की 2016-17 में एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट में होती थी। अब दोबारा से ये बहाली का अमल हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। कम अज़ कम ये भी एक इंडिकेटर होता है, ज़ाहिर है माइक्रो लेवल पर नहीं होता, लेकिन मैक्रो लेवल पे एक इंडिकेटर होता है कि ट्रस्ट शो किया जा रहा है कंपनीज़ में, ट्रेडिंग में। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से आज बहुत अच्छी बड़ी खबर आई है, 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। और ये माशी माहिरीन कह रहे हैं कि ये एक मईशत की बहाली का इंडिकेटर है, और पेट्रोलियम की कीमतों में जो कमी हुई है, जो डॉलर की कीमत की कमी हुई है, उसकी वजह से वो एक बड़ा इंडिकेटर आया है कि ये इससे पाकिस्तान की इकॉनमी के मुस्बत इशारे दुनिया पर ज़ाहिर हो रहे हैं। मुस्बत अंदाज में तकरीबन 15 दिन से स्टॉक मार्केट आगे बढ़ रही थी। तो जो एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा हैं, उन्होंने आज वी न्यूज़ को बताया है कि डॉलर जो है मुसलसल रुपए के मुकाबले में गिरता जा रहा है और उम्मीद है कि 250 रुपए से भी नीचे आ जाएगा। अब जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आ चुकी हैं तो उसके समरात आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको पता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है,
کہ پاکستان میں جو بڑی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ، باقی چیزوں کی مینوفیکچرنگ، وہ بھی کچھ بہتر ہوئی ہے. اور یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ اس میں 0.50% اضافہ ہوا ہے، جو کہ کم ہے، یعنی 1% سے بھی کم، یعنی ½ اضافہ ہوا ہے. لیکن جو بھی اضافہ ہوا ہے، کمی تو نہیں ہوئی. پہلے تو کمیاں ہی بڑی ہو رہی تھی، اب کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. اس میں گروتھ ریکارڈ کی گئی ہے اور پیداوار بھی بہتر ہوئی ہے. منتھ آن منتھ میں بھی خوراک، کیمیکلز، فارماسیوٹیکلز، ربڑ کی مصنوعات کی پیداوار بڑھی ہے پاکستان میں. یہی ہم چاہتے ہیں. پاکستان میں جب تک میڈ ان پاکستان بہتر نہیں ہوگا، پاکستان میں بنی ہوئی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، بہتر ہو کے باہر نہیں بکیں گی، ہم بھی وہی استعمال نہیں کریں گے، جب تک کہ ہماری اکانومی صحیح معنوں میں خسارے سے باہر نہیں نکلے گی، ڈالر پہ ڈیپینڈنس رہے گی. اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ پراپرٹی کے بجائے ڈالر پہ ہو، یعنی کہ مینوفیکچرنگ پہ ہو، ہماری اپنی چیزیں بنیں، ہم کچھ پیدا کریں اور باہر دیں. میں ابھی سعودی عرب کے دورے سے آیا ہوں، میں رشک آتا ہے ان کی ترقی کو دیکھ کے. یار وہاں پہ بات ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو پلازے کی ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو نئی کمپنی کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بات ہوتی ہے تو گرنے کی بات ہوتی ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہمیں بطور پاکستانی ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم ترقی کے راستے پر کیوں نہیں چڑھ رہے. پوری دنیا ہمارے ساتھ ساتھ، بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، چائنا، سب ترقی کر رہے ہیں. ڈبل ڈیجٹ میں کوئی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، کسی کا کیا ہو رہا ہے، دنیا میں امیج کی طرف جا رہا ہے. سعودی عرب اتنا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ریاض دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی بنا ہوا ہے، کیپٹل بنا ہوا ہے. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اسلام آباد، کراچی، لاہور کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے کسی حد تک بہتری کی طرف گامزن ہو رہے ہیں. مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم ہم بہتری کی طرف جائیں اور یہ سسٹینیبل ہو. کتنا سسٹینیبل ہوگا یہ وقت بتائے گا، لیکن کم از کم اس سمت میں ہم چل تو پڑیں. اور یہ چل پڑنا بہت اچھی بات ہے اور بہت ضروری بات ہے. تو جو کور کمانڈر کانفرنس میں میسیج دیا گیا وہ ظاہر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنا جو چاہتے ہیں کہ افغان غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر کو لازمی بھیجا جائے گا. اس حوالے سے ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ بھی نہیں کیا جائے گا اور اس پہ پورا عمل درآمد کیا جائے گا. اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اور باقی جو میسیج ہے اصل کہ ڈالر کے لیے میسیج ہے کہ ڈالر کی قیمت ظاہر ہے وہ نیچے آنی ہی آنی ہے. اگر غیر قانونی اقدامات کے خلاف، اسمگلنگ کے خلاف، ڈالر کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف، سونے کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات اسی طرح جاری رہے تو ڈالر کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھے. تو ڈالر نیچے آئے گا اور انشاءاللہ 250 کی حد تو ضرور عبور کرے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور یہ میری سٹوری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالر کی پرائس نومبر میں کیا ہوگی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی قیمت کیا ہے کہ 272 روپے اوپن مارکیٹ میں بک رہا ہے، 275 روپے انٹر بینک میں بک رہا ہے، اور ہر روز 1 روپیہ کم ہو رہا ہے، ہر روز 1 روپیہ کم. یہی ایک طریقہ تھا، یہی ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو 1 روپیہ کر کے کم کریں گے تاکہ مارکیٹ بھی کسی شوق کا نتیجہ نہ ہو، مارکیٹ میں کوئی شوق نہ آئے. لیکن کم ہو رہا ہے اور کم ہونے کے ثمرات جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچنا بہت ہی ضروری ہے. کم ہونا تو ایک فگر ہے نا جی کہ ڈالر کی قیمت کم ہوگی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، یعنی عام عوام کے لیے اس میں کیا ہے. تو عوام کے لیے یہ ایک اچھی خبر تو آئی ہے کہ 40 روپے پیٹرول کم ہوا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خبر ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جب بڑھ رہا تھا تب بھی میں یہ کہتا تھا کہ میں مفتاح اسماعیل صاحب کی اس تھیوری سے ایگری نہیں کرتا کہ پیٹرول تو امیروں کی لیکسس میں ہی ڈلتا ہے یا مرسیڈیز میں ڈلتا ہے. بھائی پیٹرول غریبوں کے ٹرک میں بھی ڈلتا ہے، غریبوں کے ٹریکٹر میں بھی ڈلتا ہے، غریبوں کی مہران میں بھی ڈلتا ہے. جو چیزیں فارم ٹو مارکیٹ ٹرانسفر ہوتی ہیں، جو سبزی پیدا ہو کے مارکیٹ میں آتی ہے، اس میں بھی پیٹرول ڈلتا ہے. تو اس لیے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول بڑھتا ہے. لیکن ہر چیز سستی کیوں نہیں ہوتی؟ اس حوالے سے ہماری جو بات ہوئی ہے لوگوں سے تو وہ بڑی عجیب قسم کی منطق پیش کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ ٹرانسپورٹ گڈز کمپنیوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار یہ جو کمی ہوئی ہے نا اس کے اثرات آہستہ آہستہ نیچے آئیں گے اور کچھ 10-15 دن لگیں گے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف 40 روپے کمی ہوئی ہے، ابھی تھوڑی کمی ہوئی ہے نا تو اس لیے اس میں اتنی کمی نہیں ہوئی کہ ہم چیزوں کی قیمتیں کم کریں. ارے بھائی جب پیٹرول کی قیمت 5 روپے بڑھتی ہے تو آپ 1 منٹ نہیں لگاتے، کرائے بڑھا دیتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اس وقت آپ نہیں کہتے کہ یہ آرام سے اوپر جائے گی، اس وقت فوراً چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. جب کمی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں بہت وقت لگے گا. میں سمجھتا ہوں کل چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے بھی کہا ہے محسن نقوی نے کہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہیں گے کہ کرایوں میں کمی کریں. میں سمجھتا ہوں یہ اب ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی، صوبائی حکومتوں کی، وفاقی حکومت کی کہ وہ پابند کرے. یہ RT سیکٹری بنا ہوتا ہے جو کرایہ نامہ جاری کرتا ہے. اب کہاں کرایہ نامے ہوتے ہیں؟ آپ کسی ویگن والے سے کہیں کرایہ نامہ دکھاؤ، وہ کرایہ نامہ ہی نہیں دکھائیں گے. وہ کہیں گے کرایہ نامہ شامہ کوئی نہیں ہے، آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو نہیں تو جاؤ. یہ کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو بڑے روٹس ہیں ان میں بھی کرائے اتنے ایگزیجریٹڈ ہیں، مانے کرائے ہیں. اور کوئی ہلکے کے MNA بھی نہیں اس پہ بات کرتے، نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بات کرتی ہے، نہ گورنمنٹ بات کرتی ہے. اب یہ چیلنج گورنمنٹ کا ہے. اب ہر کام آرمی نے تو نہیں کرنا کہ گورنمنٹس کا یہ چیلنج ہے کہ وہ ہر صورت میں اس کو یقینی بنائیں کہ کرائے کم ہوں. اور
اور جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف پہنچے، چیزیں کم ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ اولپر کی قیمت جو ہے وہ آج پھر بڑھ گئی ہے، اوپر کے 1.5 لیٹر کی قیمت، دودھ کی قیمت بڑھی ہے، چیزوں کی قیمت بڑھی ہے، تو ان کی گو کہ گھی کی قیمت کم ہوئی ہے، کچھ چیزوں کی قیمت کم ہوئی ہے، تو ہم یہی چاہیں گے کہ چیزوں کی قیمتیں کم ہوں، کیونکہ پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یہ قیمتیں دوبارہ کمی کی طرف واپس آئیں گی، اور ہم سب کو ریلیف ملے گا جو ریلیف بنتا ہے۔ ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا ریلیف بھی ہمیں ملنا چاہیے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا ریلیف بھی ملنا چاہیے۔ تو عام آدمی کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا، ان سارے اقدامات کا، ان سارے مثبت اشاریوں کا اسٹاک مارکیٹ ٹائکونز کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، عام آدمی کو نہیں ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت جو ہے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گی۔ جو بات کی جاتی ہے، ایک بڑا مشکل سا لفظ ہے کہ یعنی کہ وہ کوئی دے ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ، یعنی کہ اپنی کوئی بھی کوشش میں کمی نہیں لائے گی، اور امید کرتے ہیں کہ عام آدمی تک یہ ریلیف پہنچے گا، اور میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اس سے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے 250 سے بھی نیچے انشاءاللہ جائے گی، اور اس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔